بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک اسلامی فلاحی مملکت کے لیے اس ملک کو لیا گیا تھا، اور اس پہ ہم نے اسلام کو اپلائی کس حد تک کیا اور کس حد تک ہمیں کامیابی ملی، اور آئندہ آنے والے دور میں کیا یہ کامیابی ممکن ہے کہ ہم اس مملکت کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنا لیں، اس کس طرح ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیز ہے میرے سامنے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے۔ میرے سامنے بہترین رول ماڈل یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست، بالکل، جو آج سے 1450 سال پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، وہ بہترین نمونے کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے، جہاں پر اس فلاحی اسلامی ریاست کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ تمام کی تمام ضروریات دستیاب تھی۔ حالانکہ وہ ایک نئی ریاست تھی، وہاں ہزاروں مسائل تھے، مشکلات تھی، پریشانیاں تھی، مہاجرین کے معاملات تھے، پوری دنیا مخالف تھی، اس کے باوجود ایک چھوٹے سے شہر میں ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست متعارف کروائی گئی جس نے پوری دنیا میں اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے انصاف کا لوہا منوایا۔ تو ہمارے پاس تو رول ماڈل کے طور پر وہ موجود تھی، نمونے کے طور پر وہ موجود تھی، ہم نے کس حد تک اس کو اپنایا ہے، کس حد تک اس کو ہم وہ لاگو کر سکیں اپنے ملک پہ، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے عباسی صاحب، ہمارے پاس جو طبقہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے مرنے یا مارے جانے کے بعد ملک پر قابو پا گیا، ملک پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس نے مختلف روپ دھار لیے، کہیں وہ جرنیل بن گیا، کہیں سیاستدان بن گیا، کہیں بیوروکریٹ بن گیا، کہیں مولوی بن گیا، کہیں صحافی بن گیا۔ تو یہ ایک اشرافیہ کا ایک طبقہ بن گیا، ایک اتحاد بن گیا اشرافیہ کا، وہ ہر شعبے میں اپنے لوگوں کو لے کر آ گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنیادی طور پر اسلامی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ صرف ان کے سامنے جو اسلام کا چہرہ ہے یہ وہی ہے کہ یار یہ قتل کرنے والے لوگ ہیں، مارتے ہیں، بغیر پوچھے اجڑ لوگ ہیں۔ تو یہ ان سے ڈرے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے پرورش پائی تھی انگریزوں کے ہاتھوں میں، ان کی فوج میں پرورش پائی یا ان کی بیوروکریسی میں پرورش پائی، اور بعد میں ان کے کتے نلانے شروع کیے، اور وہ اب تک نظام چلتا رہا ہے۔ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ ان کا مفاد، یہ 2% لوگ ہیں، اگر آپ ان کی کاؤنٹنگ کریں تو یہ پاکستان میں 2% لوگ ہیں، شاید اس سے بھی کم ہوں گے، شاید اس سے کم ہوں گے، لیکن یہ ملک کے 98% وسائل پر عیاشی کر رہے ہیں، جس بھی جگہ پہ ہوں۔ یہ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی سیاست میں ہے یا کوئی وردی میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بیوروکریسی میں یا کوئی عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ جس جگہ بھی ہے ایک ہی خاندان یہ، تو ایک بھائی نہیں فائدہ اٹھائے گا تو دوسرا اٹھا رہا ہوگا، لیکن 98% وسائل پر ان کا قبضہ ہے اور یہ اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب جب ریاست کی بات ہوتی ہے، اسلامی فلاحی ریاست کی، ان کو اس سے چڑ کیوں ہوتی ہے؟ چلیں آپ اسلامی چھوڑ دیں، فلاحی ریاست لے آئیں، تو فلاحی ریاست ہی دے دو یار، اگر تمہیں اسلام سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ ایک فلاحی ریاست کو جو دینا چاہیے وہ اپنے شہری کو، اپنے ریاست کے باشندے کو مفت تعلیم دینی چاہیے، معیاری اور مساوی تعلیم، صحت کی بنیادی سہولیات دینی چاہیے اور مفت دینی چاہیے، اس کے علاوہ روزگار کے برابر باعزت مواقع دینے چاہیے، مسلسل اور مستحکم انصاف دینا چاہیے، اس کے علاوہ تحفظ دینا چاہیے۔ ہر شہری کو یہ احساس ہو کہ مجھے تحفظ حاصل ہے، میری ریاست، میری حکومت، میری وہ جو ہے وہ حفاظت کر رہی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریاست کو دینی چاہیے۔ اب ہماری اگر آپ دیکھیں ہماری ریاست میں اس وقت تقریباً لگ بھگ ہم 20 کروڑ کے لوگ میرے خیال میں ان چیزوں کے ساتھ ریاست کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے شہری کو چھت بھی ریاست فراہم کرے، اور ترقی کے مواقع بھی، ترقی کے مساوی مواقع جو ہے وہ، یہ کہتے تو ہیں کہ ترقی کے مواقع ہم مہیا کرتے ہیں، جس کو کلرک بناتے ہیں وہ 30 سال بعد ہیڈ کلرک بن جاتا ہے، اور جس کو ہم لیکن ہمارا 18 میں جو نظام اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اس نظام میں کوئی بندہ کلرک تو بن سکتا ہے، ہیڈ کلرک بھی بن سکتا ہے، یا اس نظام میں جو ہے وہ اشرافیہ طبقے کے افراد ہی اوپر آئیں گے۔ دیکھیں وہ یا میں سمجھتا ہوں اشرافیہ شاید ہمیں کہتے ہوئے، بہت سارے ہمارے صحافی دوست بھی یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا اپنی زبان دانتوں کے درمیان دبا لیتے ہیں کہ ہمارے اس اشرافیہ کے اوپر بھی ایک اشرافیہ طبقہ ہے، اس اشرافیہ کے اوپر ایک ان کی سربراہی بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں نا، چنے ہوئے ان کی سربراہی کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو جتنے بھی، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ ہماری حکومتیں غیروں کے اشارے پہ بنتی ہیں، اب تو یہ باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ ہمارے نچلی سطح کے فیصلے بھی غیروں کے اشاروں پہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم اپنے یعنی بجلی پانی کے ریٹ متعین کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں، اس میں تو دیکھیں میری بات سنیں، ایک فرد کی حیثیت سے جب میں نے بس صاحب آپ کے پیسے دینے ہوں گے نا، تو بہرحال مجھے آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، پہلی تو بات یہ۔ اب وہ پیسے کیوں دینے ہیں؟
وہ ان کی عیاشیوں کے لیے دینے ہیں، وہ قوم پر نہیں لگتے۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال دوں کہ 42 ارب ڈالر کا ہمارا اس وقت کا بجٹ آیا، جو ابھی یہ میاں صاحب نے لاسٹ بجٹ جو دیا قوم کو، 42 ارب ڈالر یا 42 کھرب روپے، اس کا حساب لگائیں چلیں ہم ایک اوسط لگا لیتے ہیں کہ 20 کروڑ لوگ ہیں ہم پاکستان میں، تو ہر فرد پر ریاست یعنی کہ 21,000 روپے خرچ کرتی ہے سالانہ، یعنی کوئی 1,500 روپے کے لگ بھگ اگر ہم یہ مان لیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بچوں پہ ریاست 2100 روپے خرچ کرتی ہے؟ نہیں، میرے بچوں پر تو نہیں خرچ کرتی۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے میں اپنے پے کر رہے ہیں، خود اپنی بجلی کے بل ہم بہت سارے ٹیکسوں کے ساتھ خود دے رہے ہیں۔ ایک مد میں ریاست کرتی ہے، وہ مد ہے ریاست تحفظ، ڈیفنس کا جو بجٹ آپ نے ایلوکیٹ کیا 8 ارب ڈالر، 7 ارب 80 کروڑ ڈالر مان لیتے ہیں، چلیں تحفظ تو ہو رہا ہے نا، ہماری افواج سرحدوں پہ کھڑی ہیں، وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ سرحدوں پہ کھڑے ہیں۔ ایک مد میں ہم کہہ سکتے ہیں چلیں یہ 25% یا 20% جو ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا، باقی جو 80% ہے، اب اگر باقی 80% کہاں لگتا ہے؟ تحفظ کے حوالے سے بھی میں شاید آپ سے اختلاف کروں گا کہ اس وقت دنیا میں سب سے غیر محفوظ ترین جو مملکت ہے جہاں ہر بندہ خود کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے وہ پاکستان ہے۔ بے شک بجٹ میں 2-4 ارب ڈالر اور زیادہ بھی وہ رکھ لیں، وہ دو طرح کا تحفظ ہے۔ دیکھیں ایک تحفظ ہوتا ہے بیرونی، ایک تحفظ ہے اندرونی۔ جو اندرونی تحفظ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری افواج بھی اس میں برابر کی ذمہ دار ہیں۔ اگر افواج نہ کہیں تو ان کی فوجی جو قیادت ہے لیڈ یا فوجی اشرافیہ جو ہے وہ بالکل برابر کی ذمہ دار بلکہ زیادہ ذمہ دار ہے سیاستدانوں کی نسبت، ملک کے جو حالات اس وقت ہیں ان کی۔ لیکن اگر بات کریں بیرونی تحفظ کی تو جو بیرونی دفاع کی لائن ہے وہ الحمدللہ ہم اس سکون کے ساتھ سوتے ہیں شام کو کہ نہیں ہمارے بچے ہمارے بھائی سرحدوں پہ جو کھڑے ہیں جو جاگ رہے ہیں تو ہم ان کی وجہ سے سکون سے سو جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی وہ جو اشرافیہ ہے وہ تو اس کی بدعمالیاں اپنی جگہ پہ ہیں، وہ بھلے پاکستان کو بیرون سرحدوں سے انشاءاللہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اندرونی ایک سازش کے تحت حالات اتنے خراب کر دیے گئے کہ ہر بندہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ دیکھیں اس کا بھی علاج جو ہے نا وہ بڑا آسان ہے۔ اضطراب جب قوموں میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا علاج انصاف ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا کی اگر تاریخ میں آپ مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اضطراب کا علاج جب بھی کبھی ہوا ہے دنیا میں وہ انصاف سے ہوا ہے۔ ہمارے انصاف کیا ہوتا ہے؟ ایک فوجی جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ مشرف جو تھا ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ججوں کو ہی قید کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ملک میں گند پھیلاتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں۔ اور جب تک ہم انصاف یہ ہم شو نہیں کریں گے، ہم اس کو بچا کے بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں ہم نے کہ اس کو ہم سزا دیں نا جی۔ آج میرا یہ چیلنج ہے کہ آج مشرف کو اگر ہم فیض آباد پل کے ساتھ لٹکا دیں اور 40 دن لٹکا رہنے دیں کہ یار جناب اس نے اس ملک کے آئین کی توہین کی تھی، آئندہ کسی کو قیامت تک یہ ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو سزا کون دے گا؟ نواز شریف صاحب دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زرداری صاحب دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فوجی اشرافیہ دے گی، وہ بھائی کیسے دیں گے؟ یہ سارے بھائی ہیں نا، یہ ہمیں تو دکھاتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف یہ کر دیں گے، آپ کو کہیں گے میڈیا پہ کہیں گے، عملاً کچھ نہیں کریں گے۔ ابھی ڈاکٹر عاصم کا مسئلہ چلا، دیگر بہت سارے کیسز ہیں۔ انصاف کی اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں عدالتیں بھی صرف غریبوں کے لیے ہیں۔ اب عدالتیں جو ہیں ہماری عجیب اسی ایک کہانی ہے۔ ہمارے کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے اور وہ جناب کہتے ہیں کہ گڈ گورننس نہیں ہے جی ملک میں۔ وہ بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کا گڈ گورننس سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ اتنے گڈ گورننس والے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، اپنی کارکردگی، اپنی گڈ گورننس دکھائیں۔ مشرف کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ جو اس قوم کا مجرم تھا اس کو آپ نے کیا سزا دیا؟ وہ جو NLC والے تھے ان کو آپ نے ایک لیٹر آف ڈسپلیئر دے کے فارغ کر دیا۔ اپنی گڈ گورننس دیکھیں۔ وہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جی ملک میں انصاف نہیں ہو رہا۔ یار آپ یہ کہو گے انصاف نہیں ہو رہا تو انصاف کرے گا کون حضور؟ ہمیں تو آپ نوٹس بھیج دو گے کہ آپ نے عدالت، انصاف کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے نا۔ میں تو قوم ہوں، قوم کا آخری فرد ہوں۔ نواز شریف صاحب فرماتے ہیں جی اسلام ہے ہمیں تحفظ بھی دیتا ہے، اسلام ہے ہمیں جو انصاف بھی دیتا ہے، اور انصاف کے تقاضوں کو اسلام جلد از جلد پورے کرتا ہے۔ یہ ہماری میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے کہ جس نظام کو ہم نے اپنے ملک میں اپلائی کیا ہوا ہے اس میں غریب پسا جا رہا ہے۔ آج بھی آپ پاکستان میں جو لوگ جیلوں میں موجود ہیں ان لوگوں کو دیکھیں، ان کی صورتحال دیکھیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 25 سال سے جیل میں ہیں، اور جن جرائم میں وہ 25 سال سے جیل میں ہیں ان کی پوری سزا 2 سال بھی نہیں بنتی ہے۔
لیکن کیا ہے عدالتوں میں کیس لٹکے ہوئے ہیں، وہ تاریخ پہ کچھ پیسے دے کے اپنی اگلی تاریخ جلدی نہیں ڈلوا لیتے، مہینوں تک چلی جاتی ہے، مہینوں کے بعد پھر اگلی تاریخ پڑ جاتی ہے، پھر اگلی تاریخ پڑ جاتی ہے، اور وہ اس انتظار کی سولیوں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ساری خرابیاں ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب جب یہ فرمائیں گے کہ ملک میں انصاف نہیں ہو رہا تو حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ کون کرے گا؟ ہم امریکہ کے پاس جائیں؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی کہ حکومت نہیں چلنے، بھائی حکومت اگر آپ کی نہیں چلنے دی جا رہی تو پھر آپ کس بات کے وزیر اعظم ہیں؟ کس نے حکومت چلانی ہے؟ اب دوسری جو بات آپ نے کی کہ وہ جی ہمارے ریاستی فیصلے باہر ہوتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں تو امریکہ سے کھلے عام کہتا ہوں یار تم ہمیں اپنی ریاست میں شامل کرو، تمہیں بہت شوق ہے نا ہمارے معاملات ہینڈل کرنے کا، یار تو ہمیں 53ویں ریاست کا درجہ دے دو، ویسے ہی ہم تمہاری ریاست ہیں تو ہماری کرنسی تو ڈالر کر دو یار، ہمارے اتنا تو نظام کر دو، اگر یہی ہونا ہے۔ دیکھیں ہم غلام تو ہیں ہی، تو سیدھا سیدھا ہمیں غلام بناؤ نا، وہ پھر بھی ہمارے مفاد میں ہوگا۔ لیکن اس وقت صاف چھپتے بھی نہیں، نظر آتے بھی نہیں، تو سامنے آؤ بھائی، ہم دیکھیں مجھ سمیت جس پاکستانی کو ابھی گرین کارڈ ملے نا تو وہ ٹائم نہیں لے، کپڑے بھی نہیں بدلے گا، کہے گا چل بھائی امریکہ چل۔ ہم امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں مدد بھی ہمیں وہی دیتا ہے، پیسے بھی وہی دیتا ہے، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ 30 ارب ڈالر ہماری آمدنی ہے، 42 ارب ڈالر ہمارا خرچہ ہے، ہم نواب، ایک وزیر اعظم ہاؤس میں 14,000 بلب لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری اسمبلی دیکھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کسی نے دینی ہے اس فلاحی ریاست کے لیے، یہ جو 7 چیزیں میں آپ گنوا بٹھائے ہیں بیٹھ کے، ان کے لیے کسی نے تو قربانی دینی ہے نا۔ بجٹ کہاں سے آئے گا؟ سب سے بڑا سوال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ اس بجٹ میں ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا بجٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو یہ بجٹ ہے 42 ارب ڈالر، یہ فراڈ بجٹ ہے۔ میں اس کی ایک آپ کو مثال دوں، یہ کیوں 42 ارب ڈالر ہمارے کون سے اخراجات ہیں بھائی؟ اور قوم کے سامنے رکھو نا کہ کون سے خرچ کرتے ہو یار، 42 ہم پہ کیا خرچ کر رہے ہو؟ ہمارے نام پہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ 30 ارب ڈالر میرے حوالے ملک کر دیں، اگر ان سے نہیں چلتا میرے حوالے ملک کر دیں، میں 2 سال میں 30 ارب ڈالر میں ملک چلا کر دکھاتا ہوں، نہ چلا کر دکھاؤں مجھے پھانسی دے دیں فیض آباد پل پر۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے عیاشیاں کرنی اپنے گھر سے درست نہیں کرنا تو ایک دوسری بات ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ملک درست ہو جائے تو یہ 30 ارب ڈالر میں درست ہو سکتا ہے۔ اب 30 ارب ڈالر آپ کی آمدنی کہاں سے آئے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے چلیں 30 ارب ڈالر میں ہی درست ہو رہا ہے، اس کی آمدنی کہاں سے آئے گی؟ بھائی یہاں پہ صابن پہ ٹیکس لگتا ہے، ہمارے وزیر خزانہ صاحب، میں بڑا متعارف ہوں ان کی نالج کا اس اقتصادیات کے متعلق، لیکن وہ ٹیکس لگاتے ہیں صابن پہ، ٹیکس لگاتے ہیں شیمپو پہ، ٹیکس لگاتے ہیں ٹوتھ پیسٹ پہ۔ بھائی یار ٹیکس لگاؤ زندگی پہ، ٹھیک ہے نا، چیزوں پہ ٹیکس مت لگاؤ، لائف سٹائل پہ ٹیکس لگاؤ، کہ جو لگژری، جو واسکٹ پہنتا ہے نا، قمیض کے اوپر واسکٹ پہنتا ہے نئی خرید کر، اس کے اوپر 100 روپے ٹیکس لگاؤ، جو لنڈے کی پہنتا ہے اس کو چھوڑ دو، یا جو نہیں پہنتا اس کو چھوڑ دو، لنڈے والے سے 10 روپے لے لو یار۔ جو تمہارے 5 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنی فیملی کی ایک سال میں گاڑیاں میں، یہ وزیر خزانہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے قریبی حلقوں کی بات، ان کو پتہ ہے 5 ارب روپے کی گاڑیاں منگا لیتے ہیں ایک سال میں، ایک فیملی جو ہے، ان پر بھی اتنا ہی ٹیکس ہے جتنا مجھ مسکین پہ ٹیکس ہے۔ وہ میں اس ملک کا سب سے آخری شہری ہوں، سب سے کم پڑھا لکھا ہوں، سب سے کم باشعور ہوں، سب سے کمزور ہوں، مجھ پہ بھی وہی ٹیکس ہے، میاں منشا پہ بھی وہی ٹیکس ہے۔ تو یہ تو زیادتی ہے نا۔ یہ جو مغربی نظام ہے نا ٹیکسیشن کا، یہ نظام ہی اگر کسی دن اگر موقع ملا، دیکھیں اسلام میں تو اس چیز کی تو گنجائش بھی نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے آپ کو 4 دریا دیے ہیں نا، کافر بھی اگر ان کو استعمال کریں، میں مسلمانوں کی بات ہے، اسلام ساری دنیا کے لیے ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اگر کافر بھی ان کو استعمال کریں ان 4 خزانوں کو، اور پورا سال جو ہمارے پاس چلتے رہتے ہیں، تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو دوسری کسی مدد شدت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کیوں کریں گے؟ یہ کریں گے کہ تو عام آدمی پھر عام آدمی نہیں رہے گا، یہ ہمیں جانور سمجھتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں عوام، خود کو کہتے ہیں خواص۔ تو میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ جو خود کو کہتا ہے نا، جو ہمیں عوام کہتا ہے میں اس کو گلی سمجھتا ہوں، جو ہمیں عوام کہے گا ہم تو اسے جانور کہیں گے، وہ بھلے کوئی بھی ہو، کسی بھی نشست پر بیٹھا ہوا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرے اوپر تو انتظارت لگ جائے گی، یا میرے سے وزیر اعظم ناراض ہو جائے گا، یا آرمی چیف ناراض ہو جائے گا، جو بھی ہمیں عوام کہے گا ہم اس کو گلی سمجھیں گے، ہم اس کے جواب میں گلی دیں گے، ہم تمہیں جانور سمجھیں گے۔ پھر ہم قوم ہیں بھائی، جب ہمیں قوم مانو گے، میرے پاس بھی وہی شناختی کارڈ ہے جو نواز شریف کے پاس ہے، میرے پاس بھی وہی شناختی کارڈ ہے جو چیف جسٹس کے پاس ہے، جو آرمی چیف کے پاس ہے، جو کسی بھی پاکستانی کے پاس ہے، تو پھر میں برابر ہوں، میں عوام نہیں ہوں، جو مجھے عوام سمجھتا ہے۔ جو اسلامی فلاحی ریاست کا ایک نقشہ ملتا ہے مدینہ منورہ کی ریاست سے، وہ یہی ملتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آخری خطبے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کے اوپر برتری حاصل نہیں ہے، کوئی کسی گورے کو کالے کے اوپر، کسی امیر کو غریب کے اوپر، سوائے تقویٰ کے، ہاں جو متقی جو پرہیزگار ہے وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ بالکل،
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم کر لی تھی، ریاست قائم کرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے حکمران جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں کچھ چینج اس طرح کا نہیں آیا کہ دوسروں کے اوپر وہ اپنے آپ کو مطلب وہ خدا بن کے نہیں بیٹھے، خدا بنا کے اور یا اس طرح کے کوئی معاملات، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے، سفر میں جاتے، سفر میں اپنا ذاتی پروٹوکول نہیں لیتے۔ تو یہ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو چند صحابہ اکرام کو آگے کر لیتے تھے، اپنے سے آگے اس لیے کر لیا کرتے تھے کہ اگر میں سب سے آگے چلوں گا تو کہیں کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون مثال پیش کرتا ہے کر سکتا ہے اس دور میں کہ بیت المقدس کی فتح ہے اور اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی فتح ہے، اور ایک سواری پہ اپنے ساتھ ایک غلام لے کے اتنا لمبے سفر پہ چلے گئے، اور کبھی غلام کو سوار کر رہے ہیں، کبھی خود سوار ہو رہے ہیں، کبھی غلام سوار ہو رہا ہے، اور آخری جب بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مہار پکڑے ہوئے اور سواری کے اوپر غلام سوار۔ تو اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلامی پھر یہاں کیوں نہیں یہ ہو سکتا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے نا، یا تو پھر نام ختم کریں، ڈرامہ نہ کریں نا، ہمیں پھر اس طرح نہ بنائیں۔ دیکھیں ناصر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اسلام کے نام پر یہ ملک ہمارے وجود میں آیا تھا، مگر آج تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی ہے اس ملک کو اسلامی ملک بنانے کی۔ اگر نہیں ہوئی نا، ان لوگوں کا قبضہ ہے نا، یہ 2% کا قبضہ ہے، سیدھی بات کریں کہ یار یہ ہمارے باپ کا مال ہے، ہماری ماں کے جہیز میں آیا ہوا، اور ہم تو میں اسلامی ملک نہیں دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ آوازیں آئے دن ہمارے کانوں میں پڑھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا، قائد اعظم اسے اسلامی مملکت نہیں بنانا چاہتے تھے۔ ایسے ہی مان لیتے ہیں، قائد اعظم اسلامی مملکت نہیں بنانا چاہتے تھے، قائد اعظم اس کو برطانیہ بنانا چاہتے تھے، ایسے ہی مان لیتے ہیں۔ بھائی ہمیں برطانیہ والا سٹیٹس دے دو یار، ہمیں دیکھیں آپ برطانیہ والا کا نظام لاتے ہیں، قائد اعظم وہ امریکہ بنانا چاہتے تھے، چلے امریکہ بنا دو یار، ترکی بنا دو، کچھ بنا دو، ہمیں جانور تو نہ بناؤ نا، انسانوں والا نظام دے دو ہمیں۔ ہاں بالکل۔ اب دیکھیں اس ملک میں جو سب سے بڑا ظلم ہے نا، وہ سب سے بڑا فراڈ جو اس قوم کے ساتھ ہے، ان کے بچے بھرتی ہوتے ہیں ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، آسمان سے اترتے ہیں سولو فلائٹ کے ذریعے۔ ہمارے بچے جو ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان کو یہ کلرک بناتے ہیں، ان کو یہ مزدور بناتے ہیں، ان کو یہ اپنا غلام بناتے ہیں۔ یہ کون سا ان میں سے کون ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا حکمران تھا، ان سے بڑا سیاستدان تھا؟ کون ہے جو سعد بن وقاص سے بڑا جرنیل تھا؟ کون ہے جو حضرت علی سے بڑا جج تھا؟ کوئی ہے ان میں؟ ان کی یہ سارے مل جائیں تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہوتے۔ ان کا پروٹوکول کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، کون سا آئین بھائی؟ یہ آسمان سے اترا ہوا آئین ہے، اس میں جب تمہاری تنخواہ کا مسئلہ ہوتا ہے تم دوسرے دن اس کی تبدیلی کر لیتے ہو۔ بالکل، دیکھیں میری تو اس میں تبدیلی کریں نا۔ دیکھیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ٹائم بہت شارٹ ہوگا میرے خیال میں اپنی بات کو دیکھیں۔ 3 فراڈ ہمارے ساتھ بند کر دیں، اس قوم کے ساتھ 3 ظلم بند کر دیں، آج کے دن بند کر دیں۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، 5 سال میں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سیدھی ہو جائیں گی۔ ایک تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن بند کر دیں، یہ فراڈ ہے اس قوم کے ساتھ۔ دوسرا یہ صوبائی سروس کمیشن بند کر دیں۔ تیسرا فوج کا کیڈٹ سسٹم ختم کر دیں۔ بھائی سب کو آپ ایک بھرتی کرو، ٹھیک ہے، سب کو برابر بھرتی کریں، ان کو 4 سال ان کو تربیت کے عمل سے گزاریں۔ سب ایک میٹرک کر لیتے ہیں، سب کو بھرتی کر لیں، 4 سال وہ ایک حیثیت میں گزاریں۔ پھر آپ نے 22 گریڈ بنا رکھے ہیں، بھائی کیا ہے یہ کہاں سے؟ وہ بھائی 6 گریڈ بناؤ یار، 7 گریڈ بنا لو یار، جی ٹھیک ہے، 7 گریڈ رکھیں اس ملک میں۔ میں 7 گریڈ کا آپ کو سسٹم بنا کے دیتا ہوں۔ میں ان پڑھ آدمی ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے کم شعور والا آدمی ہوں، میں سب سے کم تعلیم والا آدمی ہوں، سب سے کم حیثیت والا آدمی ہوں۔ جب اللہ نے مجھے اتنا فہم دیا ہے کہ 7 گریڈ میں ملک چل سکے، کیوں نہیں بناتے 7 گریڈ؟ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، تیسری دفعہ اس ملک کے حکمران بنے ہیں، 2/3 اکثریت دی ہے، قوم نے اتنی محبت دی ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا کچھ شروع ہوا، اس کے باوجود قوم نے ووٹ میاں صاحب کو دیا۔ اللہ سے ڈریں، کب ان کو پھر موقع ملنا ہے، کب کرنا ہے انہوں نے؟ ابھی بھائی اس قانون میں ترمیم کرو یار، اس کو ختم کرو، 7 گریڈ بناؤ۔ پہلے گریڈ والے اور 7ویں گریڈ والے میں ہر گریڈ سے 10% کا۔ اب اس ملک کے ساتھ ظلم پھر دیکھیں کیا ہے۔ گریڈ 1 سویپر، ٹھیک ہے جی، خاکروب، تنخواہ بنیادی تنخواہ 4042 روپے سے سٹارٹ۔ گریڈ 22 تنخواہ 1 لاکھ روپیہ، اضافہ کر دیتے ہیں۔ پھر میاں صاحب وہاں بیٹھ کے ساکھدار صاحب کو کنجی دے دیتے ہیں، وہ اضافہ کر دیتے ہیں 10%۔ اب جس غریب کی 4000 بیسک ہے اس کی تنخواہ پڑ جاتی ہے 400، اور جس کی 4 لاکھ تنخواہ ہے 40,000 اس کی 40,000 اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے۔ تو میاں صاحب آپ ادھر مدینے میں تھے تو اور مکے میں تھے، جب سعودی عرب میں ہوتے تھے، ہم بھی دیکھتے تھے کہ میاں صاحب
بیت اللہ کی جالیاں جو ہے وہ پکڑ کے رویا کرتے تھے تو ہم پاکستان میں بڑے خوش ہوتے تھے. اب ہمارے پاس واپس آ گئے ہیں بھائی, تو کچھ خدا کا خوف کرو یار, ان جالیوں کو ہی کوئی لحاظ کر لو. وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے جو آپ روتے تھے, ایک تقریر کر دو کہ آج سے یہ ڈرامہ بند بھائی. دیکھیں نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب یا یہ لوگ جو دوسری طاقتوں کے غلام ہیں اور ایک مہرے کی حیثیت سے ایک مہرے کا کردار یہاں پر ادا کر رہے ہیں, ہمیں ان سے اسلامی فلاحی مملکت کی توقعات رکھنا میرے خیال میں انتہائی زیادہ فضول ہے. ناظرین, ہمارا یہاں پر وقت ختم ہو رہا ہے. مختصراً ہم اپنی اس بات کو سمیٹتے ہیں کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے جو خد و خال ہیں وہ خد و خال ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتے ہیں, اور ہماری یہ بدقسمتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے کچھ بدعمالیوں کی سزا ہے یا جو بھی اسے کہیں, لیکن ضرور ہمیں ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ ابھرنا چاہیے تھا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کر دیں کہ ہمارا یہ ملک اسلامی فلاحی ریاست بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.